اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل کیوں کر ہوا؟ بیت المقدس کی تعمیر پہلی بار کس نے کی؟ ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کس کی شریعت میں جائز تھا؟ آپ کے جڑواں بھائی کا نام کیا تھا؟ اور کیوں حضرت اسحاق علیہ السلام اس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ آپ کا جڑواں بھائی کیوں آپ کی جان کا دشمن بن گیا اور کیسے آپ کی جان بخشی ہوئی؟ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطویل کے نواسہ، اور ان کی والدہ کا نام رفقہ یا ربقہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا تھا، اور دونوں حقیقی اور جڑواں بھائی تھے۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی، اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ سب آپ کی اولاد میں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام متعدد صورتوں میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37، آیت نمبر 133 اینڈ آیت نمبر 140، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ مریم آیت نمبر 6، سورہ انبیاء آیت نمبر 72، سورہ نساء آیت نمبر 163، اور سورہ یوسف آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 38، اور سورہ سواد آیت نمبر 45 میں آپ کا ذکر مذکور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا عبد اور ایل اللہ دو نقطوں سے مرکب ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا۔ قرآن عزیز میں چونکہ ان کا بیشتر ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بھائی ایس کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ دونوں بھائی جڑواں تھے، البتہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے ایس مقدم تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دونوں بیٹوں میں سے ایس کے ساتھ خصوصی محبت اور تعلق تھا، اور ان کی ماں رفقہ کا میلان حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا۔ علامہ سدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ کے ہاں ایک ساتھ دو بچوں کا حمل ٹھہرا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دونوں ہی نے شکم مادر میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ ایس سے پہلے دنیا میں جائیں، مگر ایس نے کہا اگر تم مجھ سے پہلے نکلے تو میں ماں کے پیٹ میں کچوکے لگا کر اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام رک گئے، اور ایس پہلے باہر آئے اور ان کی ایڑی پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے۔ تو ایس کا نام اس وجہ سے ایس پڑا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام سے پہلے باہر نکلے، اور یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اس لیے پڑا کہ وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑ کر باہر نکلے تھے۔ حالانکہ رحم مادر میں حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے تھے، لیکن ایس ضد کی وجہ سے پہلے باہر نکلے۔ جب وہ دونوں بڑے ہوئے
تو ایس اپنے والد کے نور نظر بنے، جبکہ یعقوب علیہ السلام والدہ کے لاڈلے ٹھہرے اور ایس شکاری بھی تھے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی اور بینائی بھی جاتی رہی۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے لیے شکار کا گوشت لے کر آؤ، پھر اس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، میں تمہارے لیے ویسی ہی دعا کروں گا جیسی کہ میرے والد نے میرے حق میں فرمائی تھی۔ اور ایس کے بدن پر بال بہت تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک بالکل صاف تھا۔ بہرحال ایس شکار کی تلاش میں نکل گئے۔ ادھر والدہ نے ساری بات سن لی، چنانچہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری ذبح کر کے بھونیں اور اس کی کھال خود پہن لیں، اور بکری باپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور انہیں جا کر کہیں کہ میں آپ کا بیٹا ایس ہوں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، ابا جان گوشت تناول فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ایس ہوں۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں چھوا تو فرمانے لگے کہ چھونے سے تو ایسی معلوم ہوتا ہے، مگر سانس یعقوب علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے۔ والدہ نے فوراً کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ایس ہی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کھانا لاؤ، تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے تناول فرما لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے میں ایس بھی آ گئے اور فرمایا کہ میں حسب حکم شکار لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا بھائی تم سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ سن کر ایس کو غصہ آ گیا اور کہا کہ باخدا میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ایک دعا ابھی تک باقی ہے، لو وہ دعا میں تمہیں دے دیتا ہوں کہ تمہاری اتنی اولاد ہو جیسے مٹی کے ذرات اور ان کا بادشاہ ان ہی میں سے ہو، بار کا شخص ان پر مسلط نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اس خوف سے کہ ایس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے انہیں اپنے ماموں کے پاس چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پیر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہو گئی تو ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔